چند دن کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اس عشرے میں ایک سنت عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ نے وفات تک کیا۔ اس عمل کا نام ہے اعتکاف۔ اس اعتکاف کے بارے میں چند باتیں بیان کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اعتکاف سنت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے مدینہ منورہ، وفات تک آپ نے اعتکاف کی۔ اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں، بس بات ختم۔ ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک کیا، ایک سال چھوٹا تو اگلے سال پھر اس کو 20 کر دی۔ وفات سے قبل جو رمضان آیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رمضان کی آخری جو 10 دن اور راتیں ہوتی تھیں اس میں اعتکاف کرتے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر آپ کی ازواج اعتکاف کرتی تھی، جو آپ کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، وہ اپنے اپنے حجروں کے اندر اعتکاف کرتی تھی۔ تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہو گئی۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل ہے جو آپ نے پابندی کے ساتھ وفات تک کی۔ اور نمبر 2 بات یہ ہو گئی کہ اعتکاف جس طرح کے مرد کرتے ہیں خواتین بھی کر سکتی۔ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا اور خواتین کا اپنے گھر کی مسجد میں۔ گھر کی مسجد سے کیا مراد ہے، اس بات کا سمجھنا شاید آج ہم لوگوں کے لیے کچھ مشکل ہوگا، ورنہ ہمارے جو پہلے تھے بڑے، ان کے لیے اس کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اور ہم لوگوں میں اپنے گھروں کے اندر ایک کمرے کو نماز کا کمرہ بنانا، اس کا رواج ختم ہو گیا۔ مہمان کا کمرہ ہوگا، اور چیز کا کمرہ ہوگا، ٹی وی کا کمرہ ہوگا، لیکن نماز کا مستقل کوئی کمرہ جس کا نام جائے نماز، وہ نہیں۔ جائے نماز بن گیا اس کا نام، یہ جو آپ کے سامنے، جس پر آپ نماز پڑھو اور پھر لپیٹ کر کے رکھ دو تو جائے نماز ختم۔ جائے نماز ختم نہیں ہوتا تھا۔ جائے نماز گھر کے اندر ایک جگہ ہوتی تھی جس میں گھر کے افراد نماز پڑھتے تھے، اور وہ ہر وقت نماز کے لیے وہ جگہ تیار رہتی تھی۔ قرآن تلاوت کے لیے سب چیزیں وہاں ہوتی تھی۔ اسی سے بچوں کی تربیت بھی ہوتی تھی۔ دیکھو، یہ اب مستقل ایک موضوع ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے۔ تقریر سے زیادہ عمل سے
تربیت ہوتی، اور اس میں بنیادی باتیں یہ ہے، ایک تو بچوں کو نمازی بنایا جائے، نمبر 2 بچوں کو خرچ کرنے والا بنایا جائے، اور نمبر 2 بچوں کو اجتماعیت میں رہنے والا بنایا جائے۔ 3 باتیں۔ اس کے لیے کسی تقریر کی ضرورت نہیں، گھر کا ماحول ایسا ہو، گھر میں ایک جگہ ہو نماز پڑھنے کی، اور سب اس میں نماز پڑھیں گے، بچے دیکھیں گے اور وہ نماز سیکھ لیں گے۔ اور نمبر 2 جب بچوں کو کچھ خرچہ پیسے کوئی چیز دی جائے تو بچوں کو یہ کہا جائے کہ اس میں سے اتنا آپ کا ہو گیا، باقی کسی کو دے دو، تاکہ بچے ابھی سے خرچ کرنے والے ہو جائیں۔ اور نمبر 3 آپس کے اندر گھر میں کھانا کھانے کا اجتماعی ایک نظام ہونا چاہیے، جس میں سب بیٹھ کر کے ایک ساتھ کھانا کھائیں، اور ان بچوں سے خدمت کرائی جائے۔ اگر یہ 3 باتوں کا ہمارے گھروں کے اندر انتظام ہوتا ہے تو جو ہماری نسل آئے گی وہ تربیت یافتہ نسل ہوگی۔ اصل مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواتین اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں گی، اور گھر سے مراد گھر کی مسجد، اور گھر کی مسجد سے مراد نماز کی وہ جگہ۔ لہذا جن گھروں کے اندر نماز کی جگہ مقرر ہے پھر تو کوئی سوال نہیں، اور جن جگہوں کے اندر مسجد میں گھر میں وہ جگہ مقرر نہیں تو وہ جگہ مقرر کر لیں۔ جس خاتون کو اعتکاف میں بیٹھنے، حضرت والا کو جگہ دو، ادھر توجہ میری طرح، اس طرح مت بیٹھو بھائی، اس طرح بیٹھنا نیند کو دعوت دینا، اس سے منع بھی آیا ہے، خطبے کے دوران میں ایسے مت بیٹھو، اس سے آدمی کو نیند آتی۔ تو جن گھروں میں نماز کی جگہ مقرر ہے تو پھر تو وہی جگہ ہو گئی، اور جن گھروں میں جگہ مقرر نہیں تو جگہ مقرر کی جائے۔ گھر کی جو خاتون اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں وہ جگہ مقرر کر لے کہ یہ میری اعتکاف کی جگہ ہو، وہیں پر وہ بیٹھے، بغیر ضرورت کے وہاں سے نہ جائے، گھر کے کام کاج میں خود تو نہ جائے، لیکن کسی کو سمجھانا ہو بتانا ہو تو ادھر بیٹھ کر کے بتا سکتی، اس سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے۔ تو اعتکاف کا عمل ایسا عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور امت کے اندر چلتا ہوا یہ عمل آج تک ہم تک پہنچا ہے، اور یہ اس موسم کا عمل ہے۔ ہر موسم کا اپنا ایک عمل ہوتا، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اطباء، طبیب حضرات، کہ جو موسم کا پھل ہو وہ کھایا کرو۔ اللہ جل جلالہ کا ہر کام اپنے وقت اپنی جگہ پر حکمت کے ساتھ ہوتا، تو اللہ جل جلالہ نے جس چیز کو جس وقت میں پیدا کیا ہے تو وہی چیز فائدے والی۔ اللہ جل جلالہ کے قوانین کو، قدرت کے
اصول کو اگر لوگ سمجھ لیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے، لیکن ہماری زندگیاں ہو گئیں جعلی زندگیاں، مصنوعی زندگیاں، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ مشکل میں پڑ گئے۔ تو یہ اس موسم کا عمل ہے اعتکاف کا۔ اس لیے جس کے ساتھ کوئی عذر نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس کو یہ عمل کر لینا چاہیے۔ اب اس عمل کے فائدے کیا ہیں اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرات، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے 3 قسم کے تعلقات ہیں۔ یہ باتیں ہیں سمجھنے کی، کیونکہ ان باتوں کا ہماری زندگی سے تعلق ہے۔ ہم کو اس دنیا میں زندہ رہنا ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے 3 قسم کے تعلقات ہر آدمی کا۔ ایک تعلق ہمارا اپنے آپ سے میں، نمبر 2 ہمارا تعلق اللہ سے، نمبر 3 ہمارا تعلق آپس میں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپس کے تعلقات کا ہم لوگ ایک درجے میں خیال رکھتے ہیں۔ وہ کیسا خیال رکھتے ہیں وہ الگ ایک بات ہے، ٹھیک رکھتے ہیں، غلط رکھتے ہیں، اپنے مطلب کو سامنے رکھتے ہیں، دوسرے کے مطلب کو سامنے رکھتے ہیں، وہ الگ ایک بات ہے، لیکن بہرحال آپس میں ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ بلکہ آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت مشہور ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ کسی کو بولو کہ فلانا کام، کہتا لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کسی کو بول دو کہ یہ کرو، کہنا لوگ کیا کہیں گے، ایسا مت کرو، کہنا لوگ کیا کہیں گے۔ یہ والی بات ہماری زندگیوں میں اتنی داخل ہو گئی، اتنی داخل ہو گئی، لوگ کیا کہیں گے۔ اور ہر چیز میں لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا کیا کام ہے میرے ساتھ۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ لوگ کیا کہیں گے، کہنے دے لوگوں، جو کہیں وہ کہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب آپ دیکھو ایک بات کو، جب ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کی نظروں کو اتنا زیادہ ہم نے اہمیت دے دی، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں لوگوں کو کیسے نظر آ رہا ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کبھی تو یہ کہیں گے، کبھی کہتے ہیں اچھا مجھے تو فلانے نے نظر لگا دی، لوگوں نے نظر لگا دی، اور لوگوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے، یا خوش ہے یا خفا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نہ ہم کو اپنا آپ یاد رہا اور نہ اللہ یاد رہا۔ آپ کو معلوم ہے کسی آدمی کو اکیلا کر دو، تنہا ہو جائے تو وہ بور ہو جائے گا، تنگ ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہو گیا یہ معلوم ہے؟ آدمی اکیلا کیوں تنگ ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ سے نا آشنا ہے۔ جب آپ اپنے ایک اچھے دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی بہت اچھی طبیعت لگتی ہے، تب تو آپ بور نہیں ہوتے۔ آپ تو کہتے ہیں مجلس جتنی بھی لمبی ہو جائے اچھا۔ جب آپ کا وہ دوست کہے کہ میں جاتا ہوں، آپ کہیں بیٹھو،
ابھی تو کیا جتنا جلدی جا رہے ہو، وہ جتنا آپ کے پاس بیٹھے گا آپ کو اتنی خوشی ہے، کوئی پریشانی تنگی نہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی آدمی ہو کہ جس سے آپ کی طبیعت لگتی نہیں ہے، اب آپ اس کے بعد بیٹھیں گے کچھ دیر تو تنگ ہو جائیں گے، بور ہو جائیں گے، تو آپ کہیں گے وہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ جس سے آپ کو تعلق ہوتا ہے، مانوس ہوتے ہیں، آشنا ہوتے ہیں، اس کے پاس آپ دیر تک بیٹھتے ہیں، اور جس سے آپ نامانوس ہوتے ہیں، نا آشنا ہوتے ہیں، تو اس کے پاس آپ تنگ ہو جاتے ہیں۔ اب اس اصول کو لیاؤ اپنے اوپر۔ اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے آشنا ہیں، اور اگر آپ اکیلے ہو جائیں تو تنگ اور بور ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے نہ آشنا۔ اور ایسا کیوں ہوا، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ آدمی اپنے آپ سے نا آشنا کب ہوتا ہے؟ آدمی اپنے آپ سے نا آشنا اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ سے نا آشنا ہو جائے۔ جب آدمی اللہ سے مانوس نہیں رہے گا تو اپنے آپ سے بھی مانوس نہیں رہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان سے ان کا آپ بھلا دی۔ اللہ کو بھول گئے تو اپنے آپ کو بھول گئے۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ کو کوئی آدمی یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم یاد کرو میں یاد کرتا۔ اس لیے لوگوں کی زندگیوں میں ہمیشہ مجالس کے بیچ میں بیٹھ کر اور محفلوں میں بیٹھ کر گپ شپ آدمی لگاتا رہتا ہے اور اسی میں مشغول رہتا ہے، وہ آدمی غافل ہو جاتا، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں کیا ٹھیک کر رہا ہوں کیا غلط کر رہا ہوں۔ اور اب لوگوں کی زندگیوں میں تنہائی تو آ گئی لیکن اور طریقے سے، موبائل فون سے اور ٹی وی سے۔ اب یہ جو پلاسٹک کے دو آلے ہیں نا، ایک کا نام موبائل ہے اور دوسرے کا نام ٹی وی ہے، اس نے انسانوں کی جگہ لے لی۔ ہاں، اس نے انسانوں کی جگہ لے لی، اور اب انسانوں کا زیادہ وقت ان پلاسٹک کے دو آلوں کے ساتھ گزرنے لگا۔ پہلے بچے بیٹھتے تھے اپنے ماں باپ کے پاس، اب ماں باپ کے لیے ٹائم تو بچا نہیں، کیونکہ ٹائم تو سارا لے لیا پلاسٹک کے ان دو آلوں نے۔ اور ماں باپ بیٹھتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن اب تو ماں باپ کے پاس ٹائم رہا نہیں، کیونکہ ٹائم تو لے لیا پلاسٹک کے ان دو آلات نے۔ اور یہ اللہ جل جلالہ کا ایک قانون ہے جس کو کوئی بدل سکتا نہیں ہے، کہ جو اللہ کی اصل ترتیب ہے انسانوں کے لیے اور اپنی مخلوق کے لیے، اگر اس کو کوئی تبدیل کرے گا تو غلط نتیجہ سامنے آئے گا۔ کوئی آدمی کہے کہ ترتیب تو بدل دوں نتیجہ وہی پرانا رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ماں باپ اور اولاد اور گھر کے افراد جو آپس میں بیٹھتے تھے اور اجتماعیت اور محبت اور بڑے چھوٹے کا فرق نظر آتا تھا، پلاسٹک کے آلے نے وہ جگہ لے لی۔ لوگ کہیں کہ ہمارا وقت تو گزرے پلاسٹک کے آلے کے ساتھ اور محبت وہ پرانی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ماں باپ کو اپنے بچوں سے اور بچوں کو اپنے ماں باپ سے گلہ شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔
جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اپنی زندگیوں کی غلط ترتیب کو اگر ہم نہیں تبدیل کریں گے تو غلط نتائج کو قبول کرنا پڑے گا. اب آپ کہیں گے حضرات کہ یہ چیزوں پر تو ہماری توجہ ہی نہیں گئی، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہو گئے. ہم تو اپنے آپ کو بھول گئے. نتائج ہمارے سامنے ہیں اور ہم سبب کو بھی نہیں معلوم کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہو گئی. اس لیے حضرات بہت ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں کچھ وقت نکال کر کے تنہائی میں، جس میں وہ اللہ کو یاد کرے اور اپنے آپ کو یاد کرے. ورنہ تو اگر یوں ہی غفلت میں زندگی گزر گئی تو اس کا آخری انجام حسرت ہوگا، پچھتاوا ہوگا، رونا پڑے گا. اور دیکھو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. بالکل اپنے آپ کو کس میں شمار کرتے ہیں وہ ہر آدمی کا اپنا کام. اس دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں جو روٹین قسم کی زندگی گزارتے ہیں. روٹین قسم کے لوگ ہیں. وہ کیا معنی ہے؟ معنی وہ ایک روٹین کی زندگی گزارتے ہیں. بس اس میں دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، شام کا کھانا ہوتا ہے، پھر سونا ہوتا ہے، پھر اپنا کوئی روزگار ہوتا ہے فلانے وقت سے فلانے وقت تک. پھر وہ آتے ہیں اپنے گھر میں اور پھر رات گزرتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، پھر وہی والی روٹین کو وہ دہراتے ہیں. پھر رات ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے. اسی روٹین والی زندگی میں وہ اپنی زندگی کے 50 60 40 70 80 سال کی زندگی پوری کر کے رخصت ہو جاتے. ایسے روٹین والے لوگوں کے نہ آنے سے کوئی فرق ہوتا ہے، نہ جانے سے کوئی فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوا اگر یہ چلے گئے؟ اتنا ہی فرق ہوا کہ دوپہر کو کھانا کھانے والا اور رات کو کھانا کھانے والا اور رات کو سونے والا اور صبح کا ناشتہ کرنے والا اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک اپنی ڈیوٹی پر جانے والا ایک آدمی رخصت ہو گیا تو ایک اور آ جائے گا. کیا مشکل؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک مقصد کی زندگی گزارتے ہیں. وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، وہ اوروں کے لیے جیتے ہیں. وہ جب آتے ہیں تو ماحول کے اندر ایک فرق آ جاتا ہے، وہ جب جاتے ہیں تو بھی ماحول میں ایک فرق آ جاتا ہے. وہ جب ہوتے ہیں تو لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، جب وہ نہیں ہوتے تب لوگ ان کو بہت یاد کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اصل لوگ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو مردہ ہو کر بھی زندہ ہیں. ہم اپنے آپ کو کس میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ روٹین والے لوگ جو صرف دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا اور رات کو سویں اور دن کو اپنی ڈیوٹی پہ چلے جائیں اور اسی میں اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال 40 50 جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں اور وہ اسی روٹین میں گزارتے ہیں؟ یہ روٹین کی زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں. حضرات آپ نے دیکھا ہے جانوروں کو، جانور بھی ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں. صبح ہوتی ہے بس اپنا کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. پھر شام ہوتی ہے، پھر جا کہیں پر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. پھر صبح ہوتی ہے، پھر وہی معمول ہے. شام دیکھو وہی معمول ہے. کیا فرق ہوا؟ اس لیے حضرات اپنے آپ کے ساتھ ظلم بالکل نہیں کرنا چاہیے. غفلت کی زندگی ہم گزاریں گے، کس کا کیا بگاڑیں گے؟ ہم تو اپنا بگاڑ دیں گے سب.
لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم تنہائی میں کچھ وقت نکالیں، سوچیں اپنی زندگیوں پر کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں، غلط چل رہا ہوں، غلط چل رہا ہوں تو کب تک غلط چلتا رہوں؟ وہ وقت آئے گا نہیں آئے گا کہ جب ہم غلط سے واپس ہو جائیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کی زندگیوں میں وہ آن، وہ گھڑی، وہ وقت اب تک نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو؟ وہ ابھی تک نہیں آیا، وہ کب آئے گا؟ کس وقت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا جب ملک الموت سامنے آئے گا تب؟ اسی آیت نے تو فضیل عیاض کو تبدیل کیا تھا۔ میں نے پچھلے جمعے کو قصہ سنا، حضرت فضیل عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے عالم اور اللہ والے ہیں، لیکن حضرات ایک وقت کے اندر وہ ایک مشہور ڈاکو تھے، بڑے ڈاکو تھے۔ ایک راستہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے وہاں فضیل عیاض کا گروپ رہتا تھا، دہشت تھی اس راستے کے اندر۔ فضیل یہاں رہتا ہے، وقت پر یہاں سے نکل جایا کرو، ذرا وقت ادھر ادھر ہو گیا تو فضیل کے ہاتھ میں آ جاؤ۔ اس راستے پہ گزرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں فضیل کی ایسی دہشت۔ ایک دفعہ قافلہ آیا، رکا تو فضیل گھومتا ہوا جا رہا ہے، وہ رک رہے، آپ لوگ اپنا سفر کیوں نہیں کرتے؟ ادھر ایک بڑا مشہور ڈاکو ہے فضیل، وہ لوٹ لے گا ہمیں، تو اس لیے ہم رک گئے یہاں پر۔ اسی جگہ میں فضیل نے کسی کی تلاوت سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ دیکھو اللہ ہدایت کا وقت ہوتا، آیت یہی پڑھ رہا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اہل ایمان کی زندگیوں میں وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے؟ بس فضیل نے یہ آیت سنی، جیسے جا کے لگی دل پہ، کہاں وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، توبہ کر لی۔ حضرات ہماری زندگیوں میں ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ بہت سے غلط کام ہم کرتے ہیں، یہ کب تک ہم کریں گے؟ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی، اس پر حجت تمام کر دی، اس کے پاس اب کوئی عذر نہیں۔ اب تو اس کے پاس عذر بھی نہیں رہا۔ جس چیز کو اللہ جل جلالہ نے اپنی شریعت کے اندر اپنے پیغمبر کے واسطے سے اپنی مخلوق کے لیے حرام کر دیا ہے، ایک بندہ اگر اس کو کرے گا تو وہ اللہ کا مجرم نہیں بنے گا، تو اللہ کا مجرم۔ تو ایسا وقت کہ جس میں ہم بیٹھیں تنہائی میں، اللہ کو بھی یاد کریں، اپنے آپ کو بھی یاد کریں اور اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں، یہ خلوت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خلوت۔ اس خلوت کا تنہائی میں بیٹھ کر اس طرح سوچنے کا، یہ نہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر کے کچھ اور ہو یا کچھ موبائل وغیرہ استعمال، وہ نہیں، تنہائی میں اس طرح بیٹھ، اس طرح بیٹھنے سے انسان کی زندگی پر بہترین اثرات پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اور ابھی آغاز ہو رہا تھا اور آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہو رہی تھی، تب آپ کے دل میں خلوت اور تنہائی میں رہنا آپ کو پسند ہوگی۔
ثم حبب الیہ الخلا، آپ علیہ السلام کے دل میں خلوت کی محبت ڈالی گئی، تنہائی میں رہنا آپ کو پسند آیا، فکان یخلو بغار حرا، آپ علیہ السلام تنہائی میں جا کر غار حرا میں بیٹھتے۔ اس لیے حضرات اپنی زندگیوں میں ضرور ایسا وقت کچھ نکالو جس میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو اور اپنے اللہ کو یاد کرو۔ اس کا جو بہترین مظاہرہ ہے وہ اعتکاف۔ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی سب چیزیں چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر کے اپنا بستر لگاتا ہے، اور پھر یہ پردے جو لگائے جاتے ہیں یہ تو کوئی شریعت میں تو ضروری نہیں ہے، یعنی اعتکاف کا حصہ نہیں ہے کہ کسی نے یہ نہیں لگایا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوا، اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن یہ وہ توجہ کو برابر کرنے کی، اللہ کے در پر آپ آ کر کے بیٹھ کے، یہ تو ہو گیا اعتکاف کا مقصد۔ اب اعتکاف کے فائدے آپ سمجھ لو حضرات۔ ایک تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ هو يعتکف الذنوب ويجری له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، معتکف آدمی جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس اعتکاف کی برکت سے اس کو دو فائدے ہوتے۔ ایک تو وہ گناہوں سے بچ جاتا۔ آپ دیکھو کہ جو لوگ ماحول سے باہر ہیں وہ بہت سے گناہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیتے، نظر غلط پڑ گئی، غلط باتیں کر لیں، غلط باتیں سن لی، غلط مجلس میں شریک ہو گئے، اب ایسا گناہ ہے کہ جو اس جگہ کی وجہ سے ہو گیا اس سے۔ جو آدمی اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے گا تو ان گناہوں سے تو بچ جائے گا۔ ایک نمبر دو، وہ نیکیاں کہ جس کو باہر کا آدمی کر سکتا ہے اور اعتکاف والا پابند ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے، مثلا مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، کسی کی تعزیت کرنا، کسی مجبور آدمی کی مدد کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مسجد سے باہر ایک آدمی کر سکتا ہے لیکن اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا معتکف کو یہ نیکیاں ویسے مل جاتی۔ دو فائدے ہو گئے بڑے۔ ہمارے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اچھے عمل کریں اور برے عمل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو برے عمل سے تو خود بخود بچ گیا اور نیکیاں اس کو خود بخود مل گئی۔ تو اعتکاف کا کتنا بڑا فائدہ۔ پھر مزید آپ دیکھو اعتکاف کے فائدے، آپ دیکھو کہ مسجد سے لگی ہوئی جتنے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، معتکف آدمی کو وہ سب چیزیں مل جائیں، سب چیزیں مل جائیں۔ نماز سے پہلے آ کر کے نماز کے انتظار میں ویسے ہی بیٹھے، بلکہ وہ تو ہر وقت انتظار میں، اور نماز کے بعد پھر بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے انتظار میں جو آدمی ہے وہ نماز میں شمار ہے، اور نماز پڑھ کر کے جو آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ یہ بھی نصیب معتکف۔ اور بہت بڑا مقصد اعتکاف کا جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی پہلی 10 راتوں میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 میں کیا، اور پھر فرمایا کہ میں شب قدر کی تلاش میں تھا، مجھ کو یہ بتایا گیا کہ وہ آخری 10 راتوں میں، تو تم لوگ اس میں اعتکاف کر لیں۔
تو اعتکاف کا مقصد شب قدر کو حاصل کرنا، اور آدمی کو یہ ملے گا نہیں ملے گا امکان ہے، لیکن معتکف آدمی تو 24 گھنٹے ہو تو وہ تو عمل کے اندر ہے، وہ تو عمل میں، اس لیے معتکف آدمی کو اس کا ملنا، اس کا بہت زیادہ امکان ہے۔ تو اعتکاف کا مسنون عمل ہے ان آخری 10 راتوں کا، اور جو اپنے اندر بہت سارے اجر و ثواب کو اس نے اپنے اندر لیا ہے۔ مرد بھی بیٹھ سکتے ہیں، خواتین بھی، لیکن ایک بات کو سمجھنا ہے حضرات کہ اس موبائل نے ہماری سب چیزوں کی روح کو خراب کر دی۔ اب لوگ مسجد میں بھی آ کر کے موبائل استعمال کریں گے، اعتکاف میں بھی استعمال کریں گے، کسی صالح دینی مجلس میں جائیں گے اس میں بھی استعمال کریں گے، تبلیغ میں جائیں گے اس میں بھی استعمال کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دین کی ان مجالس کا جو اثر ہوتا تھا وہ اثر ہم پر نہیں۔ اس لیے جو لوگ اعتکاف کریں گے وہ موبائل نہیں لائیں، موبائل نہیں کریں گے، موبائل گھروں میں رکھ دیں۔ میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں حضرات، جب بھی مسجد میں آپ آئیں موبائل نہ لائیں، موبائل نہ لائیں، بالکل بھی نہ لائیں، گھروں میں رکھ دیں۔ لیکن اگر بالفرض آپ کو ایسی جگہ سے آنا ہوتا ہے کہ گھر نہ آئے اور نہ گھر واپس گئے، ایک اور جگہ سے آپ آئیں اور پھر واپس جگہ میں، اور موبائل کو ساتھ جیب میں رکھنا آپ کی ضرورت ہے، مسجد میں آتے ہوئے اس کو بند کر دیں۔ یہ جو صرف گھنٹی بند کر دیتے ہیں نا، سائلنٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی آپ کو فون کرتا ہے وہاں سے، اور ادھر گھنٹی اس کے پاس تو آ رہی ہے، لیکن آپ کو تو نہیں معلوم ہو رہا نا کہ گھنٹی آ رہی ہے۔ وہ آدمی کیا سمجھے گا؟ وہ آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ نہیں اٹھا رہا، تو آپ سے بدگمان ہو جائے گا۔ ویسے بھی اخلاقی طور پر موبائل کا استعمال جب ہوتا ہے تو کرنے والے کو اور سننے والے کو اخلاقی طور پر کیا کرنا پڑے گا؟ کرنے والا بس 3 گھنٹیاں کرے، 1 گھنٹی، دوسری، تیسری، نہیں اٹھائے بس بند کر دو۔ جب آپ کسی کے گھر پر جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو حدیث میں تو 3 مرتبہ اجازت لے لو، اگر وہ آپ کو جواب نہیں بس واپس ہو جاؤ۔ اب وہاں سے گھنٹیاں بجتی رہیں گی، اتنا لمبا ٹائم گھنٹی بج رہی ہے۔ بھائی جب وہ نہیں اٹھا رہے تو اس کا مطلب کچھ تو بات ہے نا، بس بند کر دو۔ اب ہم لوگوں کو یہ سمجھ تو ہے نہیں۔ اور دوسری جانب میں وہ آدمی گھنٹی دیکھ بھی رہا، اٹھاتا نہیں، یہ بھی بد اخلاقی کے اندر مبتلا۔ اگر آپ کو فون نہیں سننا ہے تو پھر بند کر دو۔ اب دیکھو اخلاقی گراوٹ کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو۔ بہرحال یہ تو اپنی ایک بات ہے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھیں گے وہ موبائل کو استعمال نہ کریں، موبائل بند۔ یہاں جو حضرات بیٹھیں گے ان کو تو ابھی سے اعلان ہو رہا، اپنا موبائل نہیں لائیں گے، بالکل اکیلے اب بیٹھیں۔ کم عمر بچوں کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ کم عمر بچے وہ آداب کا خیال رکھتے نہیں ہیں، تو نہ خود اپنا فائدہ کرتے ہیں اور نہ اوروں کا نقصان کر لیتے ہیں، کیونکہ ان میں تو بچپنا ہے، اور بچپنے کی تو خاصیت کھیل کود ہے، تو ہر جگہ کھیل کود شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کم عمر بچوں کو نہیں، بس کم عمر بچے، بہت زیادہ کم عمر جو مسجد کے آداب سے بالکل بھی واقف نہیں ہے، کم عمر ہے، ان کو تو مسجد میں بھی نہیں لانا چاہیے۔
ہاں جن میں سمجھ ہے وہ آداب کو سمجھتے ہیں، آپ سمجھا دیں گے تو سمجھ جائیں گے، ان کو آپ اپنے ساتھ لائیں، لیکن جب لائیں تو اپنے ساتھ ہی کھڑا کریں تاکہ مسجد کا ماحول متاثر نہ ہو جائے۔ حضرات مسجد کا بڑا ادب ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، مسجد میں جب آئیں گے تو بہت عاجزی کی حالت میں آئیں گے، اکڑ تکبر غرور کے ساتھ نہیں آنا۔ وہ جگہوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کے پاس ذرا پیسے زیادہ ہو گئے اور وہ مسجد میں بھی آ کے اپنے اکڑ دکھا رہے، یا مسجد میں اس نے کوئی پیسہ لگا دیا ہے تو اب مسجد میں اپنی چودراہٹ چلا رہا۔ تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہوا یا آپ کا گھر ہوگی؟ مساجد میں تو عاجزی چلے گی، بھائی اللہ کے سامنے سب بندے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہے۔ مسجد کے آداب کا تو اس لیے بہت کم عمر جو لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کے دین کا جذبہ ہے، شوق ہے، بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو اور اچھا بنا دے۔ ہماری تو خواہش ہے کہ ہماری نسل ایسی ہو جائے جن کو ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ تو ہم کو پسند ہے، بالکل پسند ہے، لیکن اگر مسجد کا ماحول متاثر ہوتا ہے یا آپ کی وجہ سے اوروں کی توجہ خراب ہوتی ہے تو پھر آپ اعتکاف نہ کریں۔ سنجیدہ قسم کے لوگ اعتکاف کریں، اور اعتکاف کے لیے ایک اہم بات یہ ہے، ابھی ہم انشاءاللہ نماز کے بعد اعتکاف کے مسائل پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک اہم بات آپ کو بیان کرتا ہوں اور پھر بات ختم، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کو یہ بات پہلے سے سمجھ لینا چاہیے کہ مسجد کے حدود کیا ہیں، مسجد کہاں تک ہے، اور اس کا پتہ چلتا ہے جو مسجد کے متولی اور ذمہ دار لوگ ہیں وہ بتائیں گے آپ کو، ان کو معلوم ہے، انہوں نے مسجد بنائی، تعمیر کی کوئی بھی مسجد، تو ان کو معلوم ہے کہ یہ والا حصہ مسجد کے اندر ہے، یہ والا حصہ مسجد سے باہر۔ پھر اس باہر والے حصے میں بغیر ضرورت کے نہیں جائیں گے۔ اب ضرورت سے کون سا مراد ہے وہ انشاءاللہ وہ باتیں نماز کے بعد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا